نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے یورپین ممالک اور امریکہ کے درمیان سیاسی دوریاں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے ملنے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، گزشتہ دنوں یورپی یونین کا 2 روزہ اجلاس ہوا ہے، جس میں یورپی یونین کے 28 ممالک نے شرکت کی ہے، جن میں جرمنی، اٹلی، فرانس، اسپین، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، ہنگری، یوگوسلاویا اور دیگر بہت سارے ممالک 28 ممالک کے سربراہان مملکت نے شرکت کی ہے اس اجلاس میں۔ خود آئے ہیں وہ، اور انہوں نے یہ جائزہ لیا ہے کہ افغانستان جیسے چھوٹے سے ملک کے بے یار و مددگار طالبان نے، جن کے پاس ٹوٹا پھوٹا اسلحہ تھا، ٹوٹے پھوٹے جوتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، جن کے پاس افرادی قوت بھی نہیں تھی، ان کمزور لوگوں نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کو شکست دی، اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹو کے 28 ممالک کو بھی انہوں نے شکست دی۔ اس پر انہوں نے غور و فکر کیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اگر یہ اس طرح ہو گیا ہے اور فی الواقعی یہ ہو گیا ہے کہ ان کو شکست فاش ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ غور و فکر کیا ہے کہ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اب جو ہمارے وہ تعلقات ہیں نا پرانے، ان تعلقات کو دفع دور کیا جائے اور اپنی ذاتی فوج بنائی جائے جو خود مختار ہو اور آزاد فوج ہو، جو یورپی یونین کی فوج ہو اپنی ذاتی۔ امریکہ کو اس سے نکال دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ نے بھی ہمیں آکوس سے نکال دیا ہے۔ آکوس ایک تنظیم بنائی ہے امریکہ نے، جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے اور آسٹریلیا ہے۔ یہ 3 ممالک انہوں نے رکھے، سارے یورپ کو بیچ میں سے انہوں نے نکال دیا۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے ہمیں نکال دیا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم امریکہ کے پیچھے پیچھے لگتے پھریں یا امریکہ کی بات مانیں، یا امریکہ کے پیچھے لگ کر ہم مسلمان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑیں، یا امریکہ کے ساتھ لگ کر ہم کسی دوسری ملک کے ساتھ یا اقوام کے ساتھ اپنے تعلقات کو بگاڑیں۔ تو اب یہ امریکہ اور یورپین کنٹریز کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آکوس کے ساتھ ساتھ اب وہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ SCO بھی ایک بن گئی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی 8 مستقل ممالک ہیں، اس میں رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، اب ایران آ گیا، اس کے ساتھ ساتھ قازقستان ہے، ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے۔ یہ 8 ممالک اس میں پہلے ہیں آلریڈی ہیں، اب اس میں اور بھی کئی ممالک آ رہے ہیں۔ ایران بھی اب اس میں شامل ہو رہا ہے، ترکی بھی آ جائے گا، اور جو ارد گرد کے ممالک ہیں، افغانستان بھی اب اس میں آ جائے گا۔ تو یہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ آکوس کے ساتھ ساتھ یہ شنگھائی تعاون تنظیم بھی بن گئی ہے، تو ہمیں بھی اپنے طور پر ایک قدم اٹھانا چاہیے، اسٹیپ لینا چاہیے، اور ہمیں اپنی فوج بنانی چاہیے، منظم فوج ہو جو مطلب مکمل طور پر تیار ہو، اسلحہ سے لیس ہو اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ مہارت رکھتی ہو۔ تو انہوں نے آکوس کے مضمرات کا جائزہ لیا کہ آکوس میں ہمیں شامل نہیں کیا گیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی امریکہ کا مقابلہ کریں اور ہر میدان میں امریکہ کی مخالفت کریں، اور امریکہ کے ساتھ جو پہلے جیسا تعاون ہے وہ نہ کریں، اور اپنے باہمی تعاون کو، باہمی اتحاد کو بڑھایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں، براعظم جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں، میکسیکو ہے، وینزویلا ہے، پیرو ہے، چلی ہے، برازیل ہے، یہ بڑے بڑے ممالک ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا جائے، اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا جائے، ایشیائی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا جائے، اور محض امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اب کسی ملک کے ساتھ جنگ نہ کی جائے۔ جیسے کہ افغانستان میں ہم نے اپنی فوجیں بھیجی تھیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، نیٹو نے اپنی ساری فوجیں بھیجی تھیں، تو اب نیٹو ممالک نے یعنی یورپین اتحاد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب امریکہ کی بات نہ مانی جائے۔
تو گویا کہ اب اہل یورپ جو ہیں وہ امریکہ سے دوریاں اختیار کر رہے ہیں۔ یہ افغان طالبان کا کارنامہ تھا جو انہوں نے ان کو شکست فاش دی ہے، اور اب وہ اس بات کا ادراک کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اب وہ اس کو سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ امریکہ کا ساتھ دینے سے امریکہ کو بھی شکست ہوئی، ہمیں بھی شکست ہوئی۔ امریکہ نے ہمارا ساتھ بھی نہیں دیا اور امریکہ نے ان کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ اہل یورپ کو تو اس نے آکوس سے نکال دیا، پہلے بھی جو ان کی تنظیم تھی اس میں بھی اس نے ان کو شامل نہیں کیا ہوا تھا، جو 5 ممالک تھے اس میں بھی امریکہ تھا، برطانیہ، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا تھے، جو کوارڈ بنایا گیا اس نے، کوارڈ کے اندر بھی یہ ممالک شامل تھے۔ یہ 4 ملکوں کا اتحاد تھا جس میں انڈیا، جاپان، امریکہ اور اپنے برطانیہ، یہ آسٹریلیا، یہ کوارڈ تھا ان کا۔ تو کوارڈ میں بھی یورپی یونین نہیں ہے۔ آکوس اب بنایا 3 ملکوں پر مشتمل امریکہ والوں نے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، تو اس میں بھی یورپی یونین نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا ہے کہ ہمیں امریکہ، بڑے بڑے جو اتحاد ہیں، جو دنیا میں بڑے بڑے فوجی اتحاد بن گئے، امریکہ نے ہمیں تو ان میں شامل ہی نہیں کیا، اور شنگھائی تعاون تنظیم والے تو ہمیں شامل کیوں کریں گے، وہ تو الگ تھلگ ہے، ہم سے بہت دور ہیں، تو وہ بھی ہمیں شامل نہیں کریں گے۔ تو ہمیں اپنے طور پر اپنی فوجی طاقت کو منظم کرنا چاہیے، اپنی فوج بنانی چاہیے جو آزاد ہو، منظم ہو اور مکمل طور پر تیار ہو، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر مرحلہ پر اپنے آپ کو وہ تیار پائے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قسم کی فوج جو وہ ہمیں تیار کرنی چاہیے۔ دوسرا انہوں نے یہ بات فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی امریکہ کے جو ممالک ہیں، میکسیکو جو میں نے بتایا ہے، میکسیکو، چلی، برازیل وغیرہ، ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا جائے، اور تیسری بات یہ کہ باہمی تعاون کو بڑھایا جائے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جو 28 ممالک ہیں یہ تعداد میں کم نہیں ہیں، یہ بڑی تعداد ہے، اور پورا یورپ ہمارے ساتھ ہے سوائے برطانیہ کے، باقی سب ہمارے ساتھ ہیں، جرمنی ہے، فرانس ہے، یہ بڑے بڑے ممالک ہیں۔ فرانس بھی ایٹمی طاقت ہے، جرمنی بھی تقریباً ایٹمی طاقت ہے، گو کہ اس نے ابھی تک کوئی ایٹمی دھماکہ نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، لیکن طاقت تو بہت بڑی ہے جرمنی بھی، اسپین بھی بہت بڑی طاقت ہے، تو یہ اٹلی بھی مطلب اچھی خاصی طاقت ہے۔ یہ بڑے بڑے ممالک ہیں یورپ کے، جو 28 ممالک ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں باہمی اتحاد رکھنا چاہیے، اور باہم جو ہے ہمارا جو رابطہ ہے، جو ہمارے روابط ہیں، کمیونیکیشنز ہیں، رابطے، ان کو بڑھایا جائے، اور اپنے اجلاس جو ہے مسلسل کیے جائیں، متواتر اجلاس کیے جائیں، اور باہمی تعاون کو بڑھایا جائے، اور امریکہ کی طرف نہ دیکھا جائے۔ امریکہ نے ہمارے مفادات کا خیال نہیں رکھا، اور اس لیے ہمیں بھی امریکہ پر اب بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یورپ کے مفادات کا خیال رکھنا امریکہ پر فرض تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ افغانستان سے نکلتے وقت بھی امریکہ نے ہمارے مفادات کا خیال نہیں رکھا، اور اب بھی وہ آکوس کے اندر بھی اس نے ہمارے مفادات کا خیال نہیں رکھا، کوارڈ کے اندر بھی امریکہ نے ہمارے مفادات کا خیال نہیں رکھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امریکہ کے جو مفادات ہیں ان کو پس پش ڈال دیں، اور اپنے مفادات کا خیال رکھیں، اپنے آپ کے لیے جئیں۔ تو یورپ کو اب آنکھیں کھولنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کو اب آنکھیں کھولنی چاہیے، امریکہ کی پالیسیاں صرف ایشیا کے لیے ہیں۔ اس بات کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں اب صرف ایشیا کے لیے ہیں، یورپ کے لیے نہیں ہیں۔ تو یورپ والوں آنکھیں کھولو۔ تو کہاں چلے گی بات بھائی؟ امریکہ سے یورپ کتنا دور چلا گیا۔ اب یہ وقت آ رہا ہے قریب کہ یورپ اور امریکہ کی آپس میں ٹھن جائے گی، اور یورپ اور امریکہ ایک دوسرے، ویسے بھی جغرافی لحاظ سے تو بہت دور ہیں، یورپ امریکہ سے کافی دور ہے، قریب تھوڑا ہی ہے۔ یورپ ایک الگ بر اعظم ہے، امریکہ کے 2 بر اعظم ہیں، شمالی امریکہ، بر اعظم شمالی امریکہ، اور بر اعظم جنوبی امریکہ، یہ یورپ سے کافی دور ہے، فاصلے پر ہیں، درمیان میں بحیرہ کلزم ہے، سمندر ہے درمیان میں ان کے، اور بحر منجمد شمالی اوپر آ جاتا ہے، نیچے بحر منجمد جنوبی، ادھر بحیرہ کلزم آتا ہے بیچ میں، پھر ادھر آتا ہے امریکہ، ادھر اوپر یورپ ہے، یہ ایس کی شکل بناتا ہے بحیرہ کلزم، بیچ میں سمندر جو ہے ایس کی شکل بناتا ہے، بحر اوکیانوس، کلزم نہیں، سوری، بحر اوکیانوس ایس کی شکل بناتا ہے، اس کے ادھر یورپ ہے اور ادھر دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ ہے، جنوبی امریکہ بھی ہے، بر اعظم شمالی امریکہ بھی ہے، بر اعظم جنوبی امریکہ بھی ہے۔ تو اب اہل یورپ جو ہے وہ آنکھیں کھول رہے ہیں اور اس بات کا ادراک کر رہے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ وہ بات نہیں کر رہا جو ہم کر رہے ہیں، ہم امریکہ کا ہر میدان میں ساتھ دے رہے ہیں، افغانستان میں ہم نے ساتھ دیا لیکن امریکہ نے ہمیں پوچھا تک نہیں۔ تو گویا کہ اب امریکہ اور اہل یورپ کے درمیان کافی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ دوریاں جو ہیں پیدا ہوتی رہیں گی، اور اس سے امریکہ کو اور یورپ کو اپنے راستے جدا کرنے ہوں گے اور اپنے لیے نئے زاویے زندگی گزارنے کے منتخب کرنا ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔